ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ بئس ما برا ہے جو اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا بہی جس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا کہ وہ انکار کیا انہوں نے بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے باغیاً اپنی سرکشی کی وجہ سے ان ینزل اللہ یہ کہ جو نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ من فضلہ ہی اپنے فضل کے ساتھ اللہ اوپر من یشاء من عبادہ اوپر اپنے بندوں کے جس کو وہ چاہتا ہے فباءوا پس وہ لوٹے یا گھر گئے بے غضب غضب میں علی غضب در غضب وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ بئس ما برا ہے وہ جو اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا بہی اس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کیا بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغیاً اپنی ضد کی وجہ سے ان ینزل یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ من فضلہ ہی اپنے فضل کے ساتھ اللہ اوپر من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے فباءوا پس وہ گھر گئے یا انہوں نے کما لیا بے غضب علی غضب غضب در غضب میں وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے وہ بہت ہی بری ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا قرآن پاک دے کر، تو وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، صرف اور صرف اپنی ذات کی ضد کی وجہ سے اپنی ضد پر وہ اڑ گئے کہ نبی تو آخری نبی تو ہماری نسل میں سے ہماری آل میں سے آنا چاہیے تھا، یہ اللہ نے کسی اور جو ہے نا وہ قوم میں بھیج دیا ہے، تو وہ انہوں نے اپنی ضد کے بدلے میں اپنی آخرت جو ہے نا وہ قربان کر دی، اپنی آخرت تباہ و برباد کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اپنی کوئی حکمت اپنی وہ رسالت اس کو نواز دے، اس کو عطا فرما دے۔ یہ کون ہوتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ ضد وہ اللہ کے سامنے پیش کرنے والے کہ ہماری قوم میں سے نازل فرماؤ؟ تو انہوں نے اللہ کی جو نافرمانی کی ہے، جو اس کی تقسیم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب در غضب میں گھر گئے ہیں، وہ ایسے غضب میں گھر گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تو دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور وہ شدید اور رسوا کرنے والا عذاب جو ہے نا آخرت میں وہ ان کا مقدر ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور جس کے پاس جو چیز دین کی پہنچ جاتی ہے وہ اس کے پاس امانت ہے،
وہ عبادت اس کو آگے بانٹ دینی چاہیے۔ آپ کے پاس دین کی جو بات آئی ہے اپنے دوستوں تک، اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی آخرت جو ہے نا وہ اچھی کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔